اس پروگرام میں حاضری دے کر ہم لوگوں کو شکر گزار بنانے والے وہ تمام مہمان جو یہاں پر جلوہ افروز ہیں، ہم آپ کے بے انتہا مشکور اور ممنون ہیں۔ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے چند گھڑی مجھ غریبوں کے لیے عنایت کیا، اس کے لیے ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین آخرت میں جب ہماری زندگی کا حساب ہو تو اس حساب میں یہ گھڑی ایک قیمتی گھڑی آپ لوگوں کے لیے ثابت ہو۔ چند باتیں جو مجھے عرض کرنی ہیں۔ پہلے نمبر پر تو ہمارے درمیان آئے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی جناب محمد سلیم صاحب حفظ اللہ ایس کے گریٹر دلی، انہوں نے آپ کے درمیان حاضری دے کر بہت بڑا کام کیا ہے، اور اس سے بھی بڑا کام آپ کی طرف سے یہ ہوا ہے کہ ابھی جو انعامات تقسیم کیے گئے ہیں وہ سارے انعامات جناب محمد سلیم صاحب حفظ اللہ کی طرف سے۔ جب دلی میں ہماری ملاقات ہوئی اور مدرسے کے حالات انہوں نے معلوم کیے تو میں نے کہا کہ ایسا ایسا پروگرام ہے اور انشاءاللہ رمضان کے بعد ایسا ہونا ہے۔ بڑی فراخ دلی سے انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب اس بار کا جو بھی خرچہ آئے گا بچیوں میں تقسیم کرنے کا، فارغ ہونے والی بچیوں میں، وہ ہماری طرف سے ہوگا۔ ہم تمام لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس انعام کو اور ان کے اس عطا کو آخرت کے لیے قبول فرمائے۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ ان کی والدہ محترمہ بہت سخت بیمار چل رہی ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ وہ کومے کی حالت میں ہیں، اور جو آخری اسٹیج ہوتا ہے، ابھی میں دیکھ کر کے آیا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ آخری اسٹیج میں چل رہی ہیں۔ ہم اپنی بچیوں سے خاص طور سے اور عام طور سے ہم تمام مہمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کے صحت کاملہ عاجلہ کے لیے دعا کریں۔ اللہم اشفیہا شفاء کاملا عاجلا لا یغادر سقما۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیمار بچیوں کی ماں کو جلد سے جلد شفاء کامل عاجل عنایت فرمائے، ایسی شفا جس کے اندر کوئی بھی نقص باقی نہ رہ جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آخری ہو ان کے لیے تو ان کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ان کا جو وصال ہو آخرت کی طرف اللہ تعالیٰ اس وصال کو ان کو جنت کے لیے بنا دے اور ان کو جنت نشین بنائے، اور ان کے آخرت کے تمام مرحلوں کو، جو بہت سارے مراحل ہیں، ان سارے مرحلوں کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرمائے۔ یہ ہماری تمام مجلس کی طرف سے، ہماری سوسائٹی کی طرف سے، ہماری بچیوں کی طرف سے، ہمارے اسٹاف کی طرف سے یہ والہانہ مخلصانہ دردمندانہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ یہ مدرسہ، میں آپ کو تھوڑی سی بات بتوانا چاہتا ہوں کہ اس کا وجود کیسے آیا عمل میں، اور اس کا شان ورود کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہاں حاضرین تمام لوگ، اس سے پہلے 2005 سے پہلے ہمارے پورے علاقے میں کہیں بھی لڑکیوں کا کوئی اسکول نہیں تھا، اور نہ ہی کسی کے پلان میں تھا کہ یہ اسکول بنانا ہے لڑکیوں کے لیے۔ بہت سارے بزرگوں نے، بڑی بڑی عمر کے لوگوں نے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ بچیوں کے لیے سیپریٹ کوئی اسکول نہیں ہے، اس لیے ایک اسکول بنایا جائے۔ اس کے لیے میں نے بڑی بڑی ہستیوں سے تعلق بھی قائم کیا اور گزارش بھی کی، لیکن وہ گزارش ہماری ہواؤں کی نظر ہو گئی، فضاؤں کی نظر ہو گئی۔ بہرحال لوگوں نے پھر کوشش کیا اور مجھے دھکا دیا، تو میں ہمت کر کے اللہ کے فضل و کرم سے کھڑا ہوا، اور ایک ایک اینٹ کی بھیک مانگ کر کے، ایک ایک اینٹ کی بھیک مانگ کر کے، ایک ایک بوڑا سیمنٹ کی بھیک مانگ کر کے، ایک ایک سریا کی منگائی کر کے
آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2005 سے لے کر کے اب تک میں یہ زمین اور یہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی سادی سیدھی بلڈنگ ہے اور یہ باؤنڈری، یہ انہی 2005 سے لے کر کے آج کے درمیان کی محنتوں کا رزلٹ ہے۔ بلا شبہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس مدرسے کے پیچھے سب سے بڑا تعاون جو ہے اور ہمت افزائی جو ہے وہ سدھارتھ نگر کے لوگوں کی، اس لیے کہ یہ علاقہ اس معاملے میں بالکل یتیم ہے کہ یہاں کا کوئی سیٹ بمبئی میں رہتا ہو یا یہاں کا کوئی سیٹ دلی میں رہتا ہو یا بنگلور میں رہتا ہو یا حیدرآباد میں رہتا ہو، اس علاقے کا یہ منطقہ، یہ ایریا مکمل طور پر اس معاملے میں یتیم ہے، بلکہ یتیم محض ہے۔ تو یہ علاقہ جو ہے اس لائق نہیں تھا کہ اس کا بوجھ اٹھاتا، لیکن مجھے سدھارتھ نگر کے ہمارے بہت سے ہمدردوں نے ہماری ہمت افزائی کی اور ہمارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، اور بلا شبہ انہی لوگوں نے زمین کی خریداری میں اور اس بلڈنگ کی تعمیر میں، باؤنڈری کی تعمیر میں، اور بلا شبہ یہ جو گڈھے تھے بہت بڑے بڑے گڈھے، اگر اس میں ہاتھی کھڑے کرتے جاتے تو آپ وہاں سے لوگ سے نہیں لے سکتے تھے، ان سب کی پٹائی میں اللہ جانتا ہے کہ لوگوں نے بڑی مدد کی اور بڑی ہمت افزائی کی۔ انہوں نے آ کر کے معائنہ بھی کیا اور اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا، بچیوں کو دیکھا۔ آج کے ٹائم کی کمی ہے، میں بچیوں کو آپ کے سامنے زیادہ پیش نہیں کر سکا، لیکن ایسا بھی ہوا کہ یہ پروگرام یہاں مہمانوں کے سامنے گھنٹوں چلا اور لوگ بڑی دلچسپی سے سنے بھی ہیں اور باہر جا کر کے بیان بھی کیے ہیں اور اس مدرسے کا حلیمہ سعدیہ کا سپورٹ بھی کیے ہیں۔ میرے آئے ہوئے مہمانوں اور تمام ہمارے اسٹاف کے لوگوں، اس کی ایک ایک ذرے سے ہماری جو وابستگی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، یہاں کی ایک ایک بچیوں سے ہماری جو دلبستگی ہے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم کتنے خلوص کے ساتھ آپ لوگوں کے درمیان چندے کر کے آتے ہیں، لاتے ہیں اور آپ کے لیے یہ گھونسلہ تیار کرتے ہیں، وہ صرف اس کا حساب رب العالمین کے پاس ہے، مجھے اور کچھ نہیں کہنا ہے۔ ان تمام محنتوں کے نتیجے تو لوگ کچھ نہیں جاتی ہو کیا؟ ایک بھی آواز آئی تو خیر نہیں، اس کو جان لیتے۔ میں چیخو پکار کو بڑی بڑی کانفرنسوں میں نہیں برداشت کرتا، تم لوگ کیا ہو؟ آواز نہیں آنی چاہیے، یہ تم لوگ اپنی تہذیب یہاں دکھلا رہے ہیں سب کے سامنے۔ جو جانے والی بچیاں ہیں جو یقینی طور پر 5 سال 7 سال 6 سال 4-5 سال اس طرح سے یہاں تعلیم حاصل کر کے نکل رہی ہیں، ان کے لیے چند باتیں میں کہنا چاہوں گا دل کے ساتھ گہرائی سے محبتوں کے ساتھ۔ آپ تمام بچیاں مجھے بڑکا پپا کہتی ہیں، چاہے دلار میں چاہے پیار میں، اسی طرح سے بڑکا پپا سمجھتے ہوئے میری چند باتیں یاد رکھو۔ اب آج کی تاریخ سے آپ لوگ طالب علم نہیں ہو، متعلمہ نہیں ہو، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ موقع دے گا آپ کو، آپ کی دلچسپی رہے گی تو آپ آگے چل کر کے معلمہ بنو گی، اور معلمہ بنو یا نہ بنو لیکن کسی گھر کی نگراں بنو گی، کسی گھر کی ملکہ بنو گی۔ میری پیاری بچیوں، یہاں سے تمہاری نسبت جو بنتی ہے وہ حلیمہ سعدیہ سے بنتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی ماں تھی، جنہوں نے یتیمی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا، ان کو پالا پوسا اور علم اور تہذیب اور زبان و ادب کا گہوارہ حلیمہ سعدیہ کی گود تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ان کے نسبت کو تم مجروح مت ہونے دینا، یہ میری تم سے بڑی دردمندانہ اپیل ہے، گزارش ہے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے ساتھ نسبت کرنے کا مطلب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی
ایک ہسٹری تم ساتھ میں لے کے جا رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے سوانح جو لکھے گئے پڑھے گئے ان میں سے بعض کتابیں ہم نے تم کو دی ہیں، جیسے کہ الرحیق المختوم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مبنی کتاب ہے اور ورلڈ لیول کی چیمپئن کتاب ہے۔ وہ جب دنیا میں مقابلہ ہوا سیرت رسول کا تو اس میں ہمارے استاد مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حصہ لیا اور پوری دنیا میں ٹاپ موسٹ آئے اور اس کتاب کو ساری دنیا نے چھاپا۔ مشکل سے کوئی زبان ہوگی جس میں وہ نہ چھپی ہو۔ وہ کتاب ہم نے آپ کو اردو میں تحفے میں دیا۔ اس کا مقصد یہ ہے میری پیاری بچیوں کہ اس کا تم مطالعہ کرنا۔ حلیمہ سعدیہ نے کیسے دکھ جھیلے، نبی کے گھر والوں نے کیسے دکھ جھیلے، نبی کے گھر والوں نے کیسے فاقہ بستی کی، نبی کے گھر والوں نے کس طرح سے 3-3 4-4 روز کا اپواس کیا اور صرف غربت کی وجہ سے۔ وہ سب ہسٹری تمہارے سامنے ہونی چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمہیں جہاں پر بیاہ کر بھیجا جائے وہ گھر امیری ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر تم نئی زندگی شروع کرنے جاؤ وہ تمہاری مرضی کے مطابق ہی ہو۔ بہت کچھ ممکن ہے کہ بہت ساری تکلیفیں جھیلنی پڑیں، اس لیے اس کتاب کو تمہیں دیا گیا کہ اس کو پڑھ کر کے اپنے آپ کو اس کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرو۔ اگر تمہارا خوشحال گھرانہ مل جائے تو بہت بہتر ہے، اللہ تمہیں اور خوشحال زندگی عنایت فرمائے۔ لیکن بائی چانس تقدیر کے تعلق سے ہمارا ایمان ہے اگر ہم کہیں غریب گھر میں بیاہ دی جائیں، اگر ہم کہیں کسی تنگ دست گھر کے میں پڑ جائیں تو اپنی ادا سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے یہ نہ ظاہر ہونے دو کہ ہم بہت تکلیف میں ہیں۔ میری پیاری بچیوں یہ اپنے بڑکے وفا کی نصیحت یاد رکھنا۔ بہت سارے مدرسے والوں کی شکایتیں ملتی ہیں، بہت سارے مدرسے والوں کی کہ مولوی پڑھنے والی بچیاں ایسی ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے اور وہ اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھتی، اپنے ساس اور سسر کا خیال نہیں رکھتی، اپنے نند اور پتہ نہیں کیا کیا رشتے ہوتے ہیں ان کا خیال نہیں رکھتی۔ میری پیاری بچوں تمہاری طرف سے یہ شکایت نہ آنے پائے ورنہ حلیمہ سعدیہ کی ناک کٹ جائے گی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ تم لوگ کبھی بھی یہ شکایت نہیں آنے دو گے۔ میری بچیوں تعلیم حاصل کرنے کا مطلب عمل کرنا ہوتا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کا مطلب ایجوکیشن پانے کا مطلب تمہارے اندر برائٹنس آنا ہوتا ہے، تمہارے ذہن و دماغ میں اجالا آنا ہوتا ہے، تمہارے دل کے اندر کی تاریکیاں ختم ہونی ہوتی ہیں۔ اگر تم حقیقت میں اپنے نبی کی تعلیمات کو اپنے سینے میں بسا کر اپنے نئے گھر جاؤ گی اور میری اس تعلیم کو، میرے اس وصیت کو یا نصیحت کو روح عمل لاؤ گی تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا مستقبل، تمہارا فیوچر، آنے والا تمہارا دن وہ خوشگوار ہوگا۔ تم اپنے نئے گھر میں لوگوں کی نظروں کے تارا بن کر کے رہو گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہمارے اسٹاف کی طرف سے، آئے ہوئے مہمانوں کی طرف سے دلی دعا ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ پھلو پھولو، خوشگوار زندگی بسر کرو، تم خوشیوں کا جھولا جھولو، تمہارے گھر آنگن میں خوشیوں کی برسات ہو، تمہارے گھر آنگن میں خیر و برکت کی برسات ہو اور تمہاری آنے والی زندگی مکمل طور پر چمکیلی ہو، اجول ہو، ایک دم برائٹ فل ہو۔ یہ ہماری دل کی تمنا ہے، آرزو ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ویسے تو دل کے اندر بہت سارے ارمان ہیں کہ تمہارے سامنے پیش کیے جائیں، دہرائے جائیں، لیکن ہم اپنے مہمانوں کے سامنے جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں دیر سے آئے ہوئے، ہم ان کو بور نہیں ہونے دینا چاہتے اور اس پروگرام کو جلد سے جلد ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اللہ سے میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جن لوگوں نے اس مدرسے میں ایک ذرے کی بھی مدد کی ہے، رب العالمین کہ تو ان کی مدد کے لیے ہمالیہ پربت کھڑا کر دے، ان کی مدد کے لیے رب العالمین تو پارے اٹلانٹک میں جتنے قطرے ہوں سب ان پر برسا دے، بارش کی شکل میں رحمتوں کی بارش ہو، برکتوں کی بارش ہو۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس مدرسے کے لیے اپنے خون پسینے کی کمائی
لگائی ہے، اے اللہ تو ان کی آخرت کی زندگی کو چمکا دے۔ یہ جو محل طالب علموں کے لیے، بچیوں کے لیے لوگوں نے کھڑا کیا ہے، رب العالمین تو ان کے لیے آخرت میں تاج محل قائم کر دے۔ اے رب العالمین تو ان کے لیے بہترین سے بہترین محل کا انتظام کر دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور یہ ایک ایک ذرہ ان مددگاروں کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ رب العالمین ہم دل کی گہرائی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ چمن رب العالمین بڑا پھولا رہے، رب العالمین یہ چمن ہمیشہ ایسے ہی جگمگاتا رہے، اور اس میں یہ بچوں کی بھیڑ لگی رہے، بچیوں کی گنگناہٹ ہمیشہ رہے۔ جب یہ مدرسہ بند ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل سنسان ہو گیا راستہ اور اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ان بچیوں کی بھیڑ ہمیشہ بڑھتی رہے، بڑھتی رہے، بڑھتی رہے، یہاں تک کہ یہ مدرسے کی جو کمرے ہیں، اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ کہنے پر مجبور ہو جائے ذمہ داران جب ہمارے یہاں جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، اور آپ کو میں ایک بات اور بتاؤں جو بھولی جا رہی تھی، یہ بچیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں دیوار تک پوری بھری ہوئی ہیں، یہ لاک ڈاؤن سے پہلے کم سے کم اتنی ہی بچیاں ہوتی، اتنی ہی بچیاں ہوتی۔ نماز پڑھنے میں اس میں پوری نہیں ہوتی تھی تو یہ بغل کا کمرہ جو تھا اس میں پڑھتے تھے، پھر وہ جو اوپر کا کمرہ میں نے کہا ابھی دکھلاؤں گا وہاں جا کر کے پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت مقبولیت عنایت کی تھی اس مدرسے کو، اور وہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی مبارک ماں کی بھی کشش تھی اور ہے، اور انشاءاللہ رہے گی۔ ابھی جب یہ دھیرے دھیرے اور سلسلہ آگے بڑھے گا تو آپ انشاءاللہ اگلے سال اگر آئیں گے تو اللہ نے چاہا تو اس کا جوڑا دگنا تو کم سے کم بھیڑ آپ کو نظر ہی آئے گی۔ بہرحال ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ہماری غریب حقیر فقیر دعوت پر آپ جیسے لوگوں نے لبیک کہا اور زحمت چند قدم جو کہتے بدلے غریبات کی طرف آپ نے قدم رنجہ فرمائی کی، وہ اللہ آپ کا یہ قدم رنجہ فرمائی قبول فرمائے، اور آپ لوگوں کو یہاں دیکھ کر کے، سارے لوگوں کو دیکھ کر کے ہمیں یہ یہی لگتا ہے کہ وہ ہمارے گھر آئے، خدا کی قدرت ہے۔ کبھی ہم ان کو اور کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بار بار یہاں آنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ لوگوں سے جو امیدیں ہیں مدرسے کو اللہ تعالیٰ اسے پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ چند باتیں ہم کہہ کے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ ہم اپنے اساتذہ اور معلمات کے بھی شکر گزار ہیں کہ ابھی تک ہماری بچیوں کی تعلیم و تربیت میں ماشاءاللہ کہیں سے کوئی شکایت نہیں آئی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ نہ آئے گی۔ میری پیاری بچیوں معلمات کی شکل میں آپ لوگ یہ کام جو کر رہی ہو یقیناً آپ کے لیے آخرت کا سودا ہے۔ ہم آپ کی مزدوری نہیں دے سکتے، ہم آپ کی اجرت نہیں دے سکتے، جو کام آپ کر رہی ہیں وہ بلا شبہ بہت اونچا کام ہے، اور جو ٹائم آپ دے رہی ہیں بلا شبہ بہت قیمتی ٹائم ہے، لیکن اللہ آپ کو اس کا صلہ دے گا، ہمارے معلمین کو صلہ دے گا اور ہماری معلمات کو صلہ دے گا۔ ہم کسی لائق نہیں ہیں، ہم تو نہایت ہی پھکڑ قسم کے آدمی ہیں، ایک غریب اور فقیر آدمی ہیں، ہمارے پاس کچھ آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے، لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ آپ کو اجر عظیم سے نوازے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ آپ لوگوں کو صبر جمیل دے، اور اس مدرسے میں قناعت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے جو مہمانان آئے اللہ ان کے ایک ایک قدم کو جنت کی طرف بڑھتا ہوا قدم بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔